السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ آمنت بِاللَّهِ صدق اللَّهُ مَوْلَانَا الْعَظِيمُ وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ آقا نامدار مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار نائب پروردگار، گلشن ہستی کی اولین فصل بہار کے دربار گوہربار میں درود پاک کا قیمتی ہار پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلیہ وبارک وسلم۔ عقیدت و محبت کے ساتھ ایک مرتبہ اور پڑھ دیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلیہ وبارک وسلم۔ گنبد خضراء کے تصور کے ساتھ ایک مرتبہ اور پڑھ دیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما سرمدا دائما ابدا علیک یا رسول اللہ۔ خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کی آیے کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں مومن اور کافر کی مثال کو بیان کیا ہے کہ مومن دنیا میں کس طریقے سے ہے اور کافر کی مثال دنیا میں کیا ہے۔ آیت کریمہ کے تعلق سے کچھ گفتگو کروں، اس سے پہلے چند تمہیدی باتیں سماعت کریں۔ دین سے دوری اور علم دین سے دوری آج ہمارے دل و دماغ کو طرح طرح کے وساوس اور شک و شبہات کا شکار کرتی ہے۔ اور ایک اچھا خاصا مسلمان، پیدائشی مسلمان، اسلامی ماحول میں زندگی گزارنے والا مسلمان بھی کبھی کبھی شک و شبہ کے دائرے میں آ جاتا ہے۔ دنیا کے حالات اور حالات دنیا کی تبدیلی اور مسلمانوں کی پستہ حالی کو دیکھ کر دیگر قوموں کی ترقی کے گن گانے لگ جاتا ہے۔ جبکہ
اہل عقل جن کو اللہ نے حقیقی طور پر عقل سلیم عطا فرمائی ہے، ان کو اس معاملے میں ذرہ برابر شک و شبہ نہیں رہتا۔ اسلام کے تعلق سے شکوک و شبہات کو پیدا کرنا دشمنان اسلام کی ہمیشہ سے کوشش رہی ہے۔ ایسے مسلمانوں کو جو دین سے دور رہتے ہیں اور علم دین کو حاصل نہیں کرتے، ان کے دلوں میں طرح طرح کے شکوک و شبہات کو پیدا کر کے انہیں ایمان سے منحرف یعنی پھیرنے کی کوشش یہ پہلے بھی کی جاتی تھی اور اب بھی کی جاتی ہے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسی روشن کتاب عطا فرمائی ہے جس میں ہر شک اور شبہے کا علاج موجود ہے۔ اسلام اپنے تئیں کسی کو یہ بتانے کا محتاج نہیں کہ وہی ساری دنیا میں سب سے سچا مذہب ہے اور اسی کی راہ پر چلنا حقیقت میں کامیابی کی راہ ہے۔ دنیا میں جو اس بات کی طرف غور و فکر کرتا ہے وہ اس بات کو مان بھی لیتا ہے، لیکن جو اسلام سے حسد رکھ کر، دل میں بغض رکھ کر اسلام کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے وہ کبھی بھی ہدایت نہیں پاتا۔ تو آج کے اس دور پرفتن میں بھی ہماری اکثریت قرآن اور تعلیم قرآن، دین اور تعلیم دین سے بہت دور ہے۔ زندگی کا مقصد صرف ایک ہی بنایا ہوا ہے کہ صبح اٹھ کر کاروبار کے لیے جانا ہے، تلاش رزق کے لیے جانا ہے، دن بھر کاروبار کر کے رات میں کھانا کھا کر سو جانا ہے۔ آج یہ اکثر مسلمانوں کا طرز عمل ہے اور اکثریت کی یہی سوچ بن چکی ہے۔ اگر کوئی کماتا نہیں ہے تو اسے یہی کہا جاتا ہے کہ وہ ناکام ہے، اور کوئی کماتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ کامیاب ہے۔ اگر کوئی دین کو حاصل کرتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ اس کا فیوچر کیا ہے، اور کوئی دنیا کو حاصل کرتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ اس کا فیوچر روشن اور تابناک ہے۔ یہ مسلمانوں کی سوچ بن چکی ہے، اور اسی نظریے کے پیچھے مسلمان ہے، چاہے وہ بھلے اپنی زبان سے کہتا ہو کہ نہیں، کامیابی تو حقیقت میں دین میں ہے، دین کی راہوں میں ہے، لیکن مسلمان کا طرز عمل، زندگی کا انداز اس بات کو آشکارا نہیں کرتا۔ اس کے زندگی کے انداز سے یہ بات واضح اور روشن نہیں ہوتی ہے۔ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو صرف کھانے پینے، مال کمانے اور رات میں سو جانے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے۔ صبح اٹھ کر تلاش رزق کرنا اور پھر رزق کھا کر سو جانا، یہ ایک جانور کی زندگی ہے۔ ایک جانور کی زندگی یہی ہے کہ وہ دن رات کھانے پینے میں ہی گزارتا ہے۔ صبح اٹھے گا تب بھی اس کا منہ چرتا ہوگا، دن میں بھی اس کا منہ چرتا ہوگا،
اور رات میں بھی وہ چرتے چرتے سو جائے گا، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے وہ اس مقصد پر عمل کر رہے ہیں۔ جن جانوروں کو اللہ نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا، انسان ان جانوروں سے ان مقاصد کو حاصل کرتا ہے، ان نفعوں کو حاصل کرتا ہے۔ اگر یہی حال ایک انسان کا بھی ہو جائے کہ وہ بھی اٹھ کر تلاش رزق کے لیے دکان پر چلا جائے، کاروبار پر چلا جائے، نوکری پر چلا جائے اور پھر کھا پی کر سو جائے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ پھر انسان اور جانور میں کوئی فرق باقی نہیں رہے گا، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عقل عطا فرمائی ہے جو جانور کو نہیں، انسان کو تمیز عطا فرمائی ہے جو جانور کو نہیں، اچھائی اور برائی میں وہ تمیز کر سکتا ہے، اپنے نفع اور نقصان میں وہ تمیز کر سکتا ہے، لیکن انسان کی ساری طاقت تمیز اور طاقت عقل وہ دنیا کے نفع اور نقصان میں گم ہے، آخرت کے نفع اور نقصان سے وہ بالکل بہرا ہے، اور یہ سوچ ایک کافر کی سوچ ہے، یہ سوچ ایک کافر کی سوچ ہے کہ وہ انسان ہو کر دنیا کے نفع اور نقصان کو اپناتا ہے، نقصان سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، نفع کو اختیار کرتا ہے، آخرت میں اسے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، اپنی زندگی کے حالات کا اسے حساب دینا ہے، جنت اسے ملنی ہے، اس بات کی طرف اسے کوئی فکر نہیں ہے۔ وہی زندگی اگر ایک مومن کی بھی ہو جائے تو پھر اس مومن اور کافر میں کوئی فرق نہیں رہے گا، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرآن میں، اپنی کتاب میں مومن اور کافر کے درمیان ایک واضح فرق بیان کیا ہے کہ مومن کس بات پر ہے اور کافر کس بات پر ہے۔ جیسا کہ آپ نے ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کی ایک آیت سماعت کی، اللہ ارشاد فرماتا ہے اومن کان میتا فاحییناہ وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس، کیا وہ جو مردہ تھا ہم نے اس کو زندہ کر دیا اور ہم نے اس کے لیے ایک نور اور روشنی کر دی جس کے ذریعے وہ لوگوں میں چلتا ہے۔ کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا، وہ اس کی طرح نہیں ہو سکتا جو تاریکیوں میں ہے اور ان تاریکیوں سے نکلتا نہیں ہے۔ دو باتیں یہاں پیش کی، ایک وہ جو پہلے مردہ تھا اللہ نے اسے زندہ کر دیا اور اس کو ایک نور عطا کر دیا، ایک وہ ہے، اور دوسرا وہ ہے جو تاریکیوں میں، اندھیریوں میں گم ہے اور اندھیریوں سے نکلنے کا نام تک نہیں لیتا۔ یہ دو مثالیں قرآن نے بیان کی، فرمایا وہ پہلا اس دوسرے کی طرح نہیں ہو سکتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں پہلے سے مراد مومن ہے، دوسرے سے مراد کافر ہے، فرمایا کہ یہ مومن اس کافر کی طرح نہیں ہو سکتا، کیونکہ پہلے وہ مردہ تھا، مطلب بے ایمان تھا، اللہ نے اسے زندہ کر دیا، مطلب ایمان عطا کر دیا، پتا چلا کہ ایمان زندگی ہے اور کفر موت ہے، ایمان زندگی ہے، کفر موت ہے۔ اگر ایک انسان ایمان پر ہے تو وہ زندگی ہے کے ساتھ ہے، اور ایک انسان اگر کفر کے ساتھ ہے تو وہ موت کے ساتھ ہے۔ تو ان میں بعض تو وہ جو ماں کے پیٹ سے مومن پیدا ہوئے، جیسے بحمدہ تعالی ہم میں سے اکثریت اسی کی ہے کہ ہمیں کفر کی ان آزمائشوں سے نہ گزرنا پڑا جو اسلام لانے کے بعد کسی نیو مسلم کو ہوتی ہے۔
ہمیں ان آزمائشوں کا سامنا نہیں ہے. اللہ نے ہمیں مومن پیدا کیا، مسلمان گھر میں پیدا کیا، اسلامی ماں کے شکم سے پیدا کیا. تو یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہم پر ہے کہ اس نے ماں کے پیٹ سے ہمیں اسلام جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی، جس نعمت کے حصول کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ جس کے پاس یہ نعمت ہے وہ زندہ ہے. پھر فرما رہا ہے کہ ہم نے اس کے لیے ایک نور کر دیا ہے. مومن کے پاس نور ایمان ہے، ایک روشنی ہے جس کے ذریعے وہ لوگوں میں چلتا ہے. یمشی بہ فی الناس، اس نور کے ذریعے وہ لوگوں میں چلتا ہے. اور جس کے پاس ظاہر سی بات ہے کہ روشنی ہوگی، وہ کبھی راہ نہیں بھٹکے گا، کبھی راستے میں اسے گمراہیت پیدا نہ ہوگی. تو ہم نے اس کے لیے نور کر دیا جس کے ذریعے وہ لوگوں میں چل رہا ہے. اور فرمایا ایک وہ ہے جو تاریکیوں میں ہے، تاریکیوں میں کافر ہے، ایسی اتاہ گہرائی میں وہ پھنسا ہوا ہے کہ لیس بخارج منہا، اس سے وہ نکلنے کا نام تک نہیں لیتا. آپ دیکھتے ہیں کافرین کی مثالوں کو اپنے سامنے رکھیں، ان کے حالات کو اپنے سامنے رکھیں، ان کے معاملات کو اپنے سامنے رکھیں. اللہ نے عقل ان کو بھی عطا فرمائی، لیکن اپنے ہاتھوں سے بنے ہوئے بتوں کو وہ اپنا معبود بنائے ہوئے ہیں، وہ اپنی کلپناؤں کو اپنا معبود بنائے ہوئے ہیں، اپنے سوچ و بچار کو اپنا معبود بنائے ہوئے ہیں. ایسی تاریکی میں گم ہیں کہ بڑے بڑی عقل مندی کے کام کرنے والے بھی اس سے نکل نہیں پا رہے ہیں. فرمایا وہ ایسی تاریکیوں میں ہے کہ لیس بخارج منہا، اس سے وہ نکلتے تک نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون، اسی طرح کافرین کے لیے ان کے اعمال کو سنوار دیا گیا ہے. وہ جو بھی عمل کر رہے ہیں ان کا عمل ان کو غلط نظر نہیں آتا، بلکہ ان کے عمل کو ان کی نگاہوں کے سامنے ایسا سنوار دیا گیا ہے کہ وہ اپنے اسی گمراہی کے کام کو اچھا سمجھ رہے ہیں. اس لیے وہ ایک اللہ کو چھوڑ کر ہزاروں معبودوں کو مانتے ہیں، وہی کام ان کے لیے سنوار دیا گیا ہے. وہ ظلم و ستم کرتے ہیں، اسی کام کو ان کے لیے سنوار دیا گیا ہے. وہ نسل کشی کرتے ہیں، اسی کام کو ان کے لیے سنوار دیا گیا ہے. وہ انسانیت میں ظلم و ستم ڈھاتے ہیں، اسی کام کو ان کے لیے سنوار دیا گیا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان پر بڑا غضب ہے کہ وہ اپنے غلط کام کو بھی اچھا سمجھے ہوئے ہیں، اور ایمان والوں پر اللہ کا فضل ہے کہ وہ اپنے اچھے کام کو اچھا سمجھتے ہیں اور برے کام کو برا سمجھتے ہیں. پیارے اسلامی بھائیوں، اس آیت کریمہ میں آپ غور کریں کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن کی مثال ایک اس شخص کی طرح دی کہ جس کے پاس چراغ موجود ہے اور جو اندھیرے میں ٹھوکر نہیں کھا سکتا ہے. اللہ نے وہ چراغ ایمان ہم کو عطا فرمایا ہے، اس کے باوجود ہم اس چراغ ایمان سے فائدہ نہ اٹھاتے ہوئے ہم کیوں گمراہیت کے راستے پر جا رہے ہیں؟ ہم کیوں اپنے رب سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں؟ ہم اپنے ایمان اور اپنے عقائد میں کیوں شک و شبہ کو پیدا کرتے چلے جا رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے جو اپنی زندگی کا شیڈیول بنا لیا ہے، اوقات کار بنا لیا ہے، وہ ایک جانور کی طرح بنا لیا ہے. ہم نہ تو اللہ کی قدرت میں غور و فکر کرتے ہیں، نہ آسمان و زمین کی مخلوقات میں غور و فکر کرتے ہیں، جبکہ ہمیں قرآن نے بار بار غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے. جب بندہ ان باتوں میں غور و فکر کرتا ہے تو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی سچی معرفت حاصل ہوتی ہے، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچی عقیدت حاصل ہوتی ہے. آج مسلمان نے صرف اور صرف دنیا کمائی کو اپنی زندگی سے بنا لیا ہے، اس وجہ سے وہ دین سے دور اور دین میں شک و شبہات کا شکار ہوتا چلا جا رہا ہے.
اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے دین کے قریب آئیں اور اپنے دین کی باتوں کو سمجھیں، سوچیں اور اپنے رب سے سچی محبت کو کرنے والے بن جائیں۔ یہ ہر مومن اور ہر کافر پر یہ آیت کریمہ ہے، جبکہ اس کا شان نزول خاص ہے۔ قرآن کریم کی تمام آیات کا معاملہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ نزول خاص ہوتا ہے، لیکن اس کا حکم آنے والے قیامت تک مسلمانوں کے لیے ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی یہ آیت کریمہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے کہ یہ آیت حضرت امیر حمزہ کے بارے میں نازل ہوئی، جس میں اللہ نے فرمایا کہ وہ پہلے مردہ تھا، ہم نے اس کو زندہ کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حرم کعبہ میں تشریف فرما تھے کہ ابو جہل نے آپ کو برا بھلا کہا۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی بات کا کچھ جواب نہ دیا، وہ آپ کو اور بولتا رہا، یہاں تک کہ آپ تحمل مزاجی سے اس کی یاوہ گوئی اور بکواس اور اس کی گالیوں کو سنتے رہے، لیکن آپ نے کوئی جواب نہ دیا۔ اور جب آپ کی طرف سے کوئی جواب نہ ملا تو وہ خود خاموش ہو کر چلا گیا۔ ان دنوں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ہیں، لیکن عمر میں کوئی زیادہ فرق نہیں تھا۔ حضرت امیر حمزہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر میں آپ سے کچھ ہی زیادہ بڑے تھے۔ تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی جوانی کا عالم تھا، اور آپ اپنی جوانی کے عالم میں شکار کے بڑے شوقین تھے۔ روزانہ صبح سے چلے جاتے، شکار کرتے، موج مستی کرتے اور شام کو شکار کر کے واپس آ جایا کرتے تھے۔ یہی ایک زندگی کا انہوں نے رولز اور شیڈیول اور جدول بنا رکھا تھا۔ یہی ایک کافر کی زندگی ہوتی ہے کہ اس کا مقصد صرف دنیا کی موج، یہی ان کا معاملہ تھا۔ جب ایک دن وہ شکار سے واپس آئے تو ان کی کنیز نے ان کو کہا کہ اے حمزہ، تم تو شکار میں مشغول ہو اور موج مستی کی زندگی گزار رہے ہو، اور ادھر ہشام بن عمرو نے، ابو جہل کا نام یہی تھا، ہشام بن عمرو، ادھر ہشام بن عمرو نے، عمرو بن ہشام نے تمہارے بھتیجے کو گالیاں دی اور انہیں الٹا سیدھا کہا، اور تم اپنی موج مستی میں مصروف ہو۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی سنا، حالانکہ ابھی ایمان نہیں لائے تھے، لیکن بھتیجے کی محبت غالب آ گئی کہ میرے ہوتے ہوئے میرے بھتیجے کو کوئی برا بھلا کہے۔ آپ فوراً نکلے اور ابو جہل کے گھر پہنچے، اور جو کمان آپ کے ہاتھ میں تھی اسی کمان سے اس کو مارنا شروع کر دیا، اور آپ نے اسے بہت مارا۔ تو ابو جہل نے کہا کہ اے امیر حمزہ، کیا تم دیکھتے نہیں تمہارے بھتیجے نے کیسا فساد برپا کر رکھا ہے؟ وہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے اور ایک معبود کی عبادت کی دعوت دیتا ہے، اور ہم جو چند معبودوں کو پوجتے ہیں اس کی بنا پر وہ ہمیں بد عقل کہتا ہے، بے عقل کہتا ہے۔ تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ واقعی تم لوگ بے عقل ہو کہ اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے معبودوں کی عبادت کرتے ہو، تو تم بے عقل نہیں ہو تو اور کیا ہو؟ تو اس نے کہا کہ امیر، تم ایسی کیسی باتیں کر رہے ہو؟ کیا معبودوں کو پوجنا بے عقلی ہے؟ کیا چند بتوں کو پوجنا بے عقلی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں بالکل بے عقلی ہے، کیونکہ ابھی تک اس کے علم میں آپ بھی ایمان نہیں لائے تھے۔ تو اس نے کہا کہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اپنے دین کی برائی کر رہے ہو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی اچھائی بیان کر رہے ہو؟ تو حضرت امیر حمزہ نے فرمایا، سن لے، اگر تو یہی سوچتا ہے کہ میرے بھتیجے نے جس دین کا
اعلان کیا اور جس خدا کی عبادت کی طرف بلایا، مجھے اس میں کوئی شک و شبہ اس لیے میں رکا ہوا ہوں تو سن لے، آج ہی میں گواہی دیتا ہوں کہ میں ایک اللہ پر ایمان لاتا ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مانتا ہوں۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ آپ کہتے ہیں کہ میں نے کلمہ تو جنون میں آ کر اپنے بھتیجے کی محبت میں آ کر پڑھ لیا، لیکن جب رات میں سویا، کیونکہ زندگی تو پوری کفر میں گزری تھی، ایک دم دین کو چھوڑنا کسی کے لیے معمولی نہیں ہوتا، جس طریقے پر ہو اور جس انداز پر ہو معمولی نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں کہ جب میں رات میں سویا تو بڑے شک و شبہ کا شکار رہا اور پریشان بھی ہوتا رہا کہ میں نے کیا کر دیا۔ صبح اٹھ کر میں حرم کعبہ میں گیا، چونکہ اہل مکہ مشرک ضرور تھے، اللہ کیا دوسرے بتوں کو شریک ٹھہراتے تھے، لیکن ان کا ایک نظریہ یہ تھا کہ وہ اللہ کو بھی مانتے تھے، وہ اللہ کو مانتے تھے، لیکن اللہ کے شریک کے ساتھ۔ تو حرم کعبہ میں آئے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ مولا، میں نے جس مذہب کو اختیار کیا اگر تیرے نزدیک وہی سچا مذہب ہے تو میرے دل کے شک و شبہات کو دور فرما کر مجھے اطمینان قلبی عطا فرما دے۔ آپ کہتے ہیں کہ میں نے جیسے ہی دعا کی، اللہ نے میرے دل کو ایمان پر گامزن فرما دیا، قائم دائم فرما دیا، اور ایمان کی محبت میرے دل میں اتار دی۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ یہ آیت حضرت امیر حمزہ کے بارے میں نازل ہوئی، جس میں اللہ نے ارشاد فرمایا ومن کان میتن، کیا وہ جو مردہ تھا، کفر کی حالت انسان کے لیے مردگی کی حالت ہے، فَأَحْيَيْنَاهُ، تو ہم نے اس کو زندہ کر دیا، وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ، اور اس کے لیے ہم نے ایسا نور کر دیا کہ جس روشنی کے ذریعے وہ لوگوں میں چلتا ہے، وہ ہدایت پاتا ہے۔ کمم مثلُ فی الظلمات، وہ اس کی طرح نہیں ہو سکتا جو تاریکیوں میں بھٹک رہا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ابو جہل ہے، کہ وہ امیر حمزہ جو ایمان لایا وہ اس ابو جہل کی طرح نہیں جو تاریکیوں میں ہے، لیس بخارج منہا، اور اس تاریکیوں سے وہ نکلے گا نہیں۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، اس آیت کریمہ سے یہ پتا چلا کہ ایمان کی مضبوطی کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہنا چاہیے۔ آج ہماری اکثریت دنیاوی مضبوطی کے لیے دعا کر رہی ہے، لیکن ایمانی مضبوطی پیدا کرنے کا عملاً بھی ذہن ختم ہو گیا ہے اور دعاً بھی ذہن ختم ہو گیا ہے۔ نہ تو ہم دعا میں اپنے ایمان کے کامل ہونے کی دعا کرتے ہیں، نہ ایسے حالات کو اپناتے ہیں۔ اسی وجہ سے دل میں شیطان طرح طرح کے شک و شبہات ڈالتا ہے۔ ہر آدمی سوچے کہ وہ اپنے پورے دن میں کتنی مرتبہ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے سوچتا ہے، کڑتا ہے۔ دنیا کے حالات کو دیکھ کر وہ اپنی نسلوں کے لیے، اپنی اولادوں کے لیے کتنی وہ ایمان کی حفاظت کی فکر کرتا ہے، یہ ہر آدمی غور و فکر کرے۔ یقیناً ایمان ہے تو دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے، اور ایمان نہیں تو پھر ہمیشگی کے لیے تاریکی ہی تاریکی ہے۔ کیونکہ اسلامی نظریے کے اعتبار سے صرف دنیا سب کچھ نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کے لیے آخرت بنائی ہے۔ اس لیے دنیا کی آزمائشیں اور دنیا کی پریشانیاں وقتی طور پر اگر مسلمان پر آتی ہے تو ذرہ برابر مسلمان کو دل برداشتہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اپنے دین پر مضبوط رہے، قائم رہے، اور اللہ کے ان فرمانات اور ارشادات پر ایمان رکھے۔ ایک جگہ اور قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے مومن اور کافر کی مثال دیتے ہوئے، ارشاد فرماتا ہے افمن وعدناہ وعدا حسنا فہو لاقیہ کمن متعناہ متاع الحیاۃ الدنیا ثم ہوا یوم القیامۃ من المحضرین۔ ارشاد فرمایا کیا وہ جس سے ہم نے اچھائی کا وعدہ کیا ہے، وہ جس سے ہم نے اچھائی کا وعدہ کیا، فہو لاقیہ، اور وہ اس اچھائی کے وعدے کو پا لینے والا بھی ہے۔ اچھائی کا وعدہ کس سے کیا؟ اللہ نے مومنین سے کیا ہے۔ اور یہ اچھائی کیا ہے؟ یہ جنت ہے، کہ جس سے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔
آپ اگر مسلمان ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ میں غریب ہوں، میں اللہ کو ماننے والا ہوں، میں غریب ہوں، میں اللہ پر ایمان لانے والا ہوں، اس کے باوجود میں غریب ہوں، تو یاد رکھیں اللہ نے مومنین سے دنیا کی اچھائی کا وعدہ کیا ہی نہیں ہے. اللہ نے تو مومنین سے جنت کا وعدہ کیا ہے، کیونکہ دنیاوی زندگی ہمارے سامنے ہے. دنیاوی زندگی ایک محدود زندگی ہے، دنیاوی زندگی ایک لمیٹیڈ زندگی ہے جو عنقریب ختم ہو جائے گی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری اس زندگی میں اچھائی کا وعدہ کیا ہے جو زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی، کیونکہ مرنے کے بعد جو زندگی شروع ہوگی، مرنے کے بعد جو عالم شروع ہوگا، عالم آخرت، اور یہ عالم آخرت کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، یہ ہمیشہ رہنے والا ہے. اور اس عالم میں جانے کے بعد انسان ہمیشہ رہے گا، تو اس عالم کے آرام اور عیش کا وعدہ اللہ نے اپنے مومنین بندوں سے کیا ہے. اب ارشاد فرمایا افمن وعدناہ وعدا حسنا فہو لاقیہ، کیا وہ جس سے ہم نے اچھائی کا وعدہ کیا اور وہ اس وعدے کو پانے والا بھی ہے، کیونکہ جب ایمان لے آیا اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے گیا تو یقیناً وہ اس وعدے کو پائے گا. کون سے وعدے کو؟ جنت کے وعدے کو. یقیناً وہ اس وعدے کو پا لینے والا ہے. کمم متعناہ متاع الحیات الدنیا، وہ اس کی طرح نہیں ہو سکتا جس کو ہم نے دنیاوی زندگی کا ساز و سامان برتنے کو دے دیا ہے. کافر کو اللہ نے دنیا کا مال دیا، کافر کو اللہ نے دنیا کی بادشاہت دی. یہ دنیاوی ساز و سامان جو اللہ نے کافر کو دیا ہے وہ مومن اس کی طرح نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ دنیاوی ساز و سامان چاہے جتنی بھی عمر کا ہو ایک دن ختم ہونے والا ہے، ایک دن مٹ جانے والا ہے، ایک دن فنا ہو جانے والا ہے. اور پھر وہ کافر قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں گرفتار کر کے حاضر کیا جائے گا. فرما ثم ہوا یوم القیامت من المحضرین، پھر وہ قیامت کے دن گرفتار کر کے لایا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں دیکھیے مومنین اور کافرین کے درمیان فیصلہ فرمایا کہ مومن وہ جس کی زندگی میں مال کی کمی ہے، اسباب کی کمی ہے، اور کافر وہ جس کی زندگی میں ہم نے اسے ساز و سامان دیا ہے، ہم نے اسے بادشاہتیں دی ہیں، ہم نے اسے مالدار بنا دیا ہے، وہ بڑے بڑے مالوں کا مالک ہے، لیکن اس کے مقابل مومن نہیں ہے، چونکہ مومن کے لیے اللہ نے آخرت کو رکھا ہے اور کافر کے لیے دنیا کو رکھا ہے. اس لیے اگر ہم سوچیں کہ ہم بھی مالدار ہو جائیں، ہم بھی بڑے مالدار ہو چونکہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، یقیناً اللہ اگر چاہے اور وہ مال ہمارے لیے بہتر ہو تو وہ مال بھی عطا فرما سکتا ہے، جبکہ وہ مال ہمارے لیے بہتر ہو. اس لیے کہ مال ہر ایک کے لیے بہتر نہیں ہوتا. مال ہی کی نحوست کی وجہ سے فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، مال ہی کی نحوست کی وجہ سے نمرود نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، اور مال ہی کی نحوست کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی قارون جس کے پاس 40 خزانے تھے، مال کی نحوست کی وجہ سے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انکار کر بیٹھا تھا. تو اگر مال ہماری قسمت میں بہتر ہو تو اللہ مال عطا فرماتا ہے، اور اگر مال اس کے علم میں یہ ہو کہ اس کا مال اسے تباہ کر دے گا، اس کا مال اسے برباد کر دے گا، اس کا مال اسے ہماری نافرمانی پر لا کر کھڑا کر دے گا، اور اللہ ہمیں نیک بنانا چاہتا ہے تو وہ ہم سے مال دنیا کو دور کر دیتا ہے. اس کی مثالیں آپ دنیا میں دیکھتے ہیں. بسا اوقات جب مال آتا ہے تو انسان ہر گناہ کے کام کرنے کے لیے تیار رہتا ہے، اور بعض وہ جو مال والے نہیں ہیں وہ ان گناہوں سے بچ جاتے ہیں، وہ اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں، صبر بھی کرتے ہیں، اور شکوہ شکایت اپنی زبان پر نہیں لاتے. اللہ تعالیٰ انہیں یقین کی دولت عطا فرما دیتا ہے، انہیں توکل کی دولت عطا فرما دیتا ہے، اور جسے اللہ توکل کی دولت عطا فرماتا ہے سمجھیے دنیا میں وہی سب سے بڑا مالدار ہے. اس لیے کہ جس کے پاس مال ہو اور وہ حل من مزید کا نعرہ لگاتا رہے اور دن رات ایک کر دے مال کمانے کے لیے، جو مال اس کے مرنے کے بعد پیچھے رہ جانے والا ہے، اور اللہ کی طرف سے اسے توکل کی دولت نہ ملے، تو سمجھیے کہ سب سے بڑا غریب وہی ہے،
کہ جس کا پیٹ بھرا ہی نہیں ہے، اور ایک وہ ہے جس کو اللہ نے توکل کی دولت عطا فرمائی، اللہ پر بھروسے کی اور اعتماد کی دولت عطا فرمائی، وہی سب سے بڑا دل کا مالدار ہے کہ اللہ نے اسے ایسی نعمت عطا کی ہے کہ اس کا پیٹ بھر جاتا ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ اور ایک وہ ہے کہ جو ہزاروں لاکھوں ملنے کے باوجود بھی ناشکری کہ رونے روتا ہے اور لوگوں سے شکوے شکایت کرتا پھرتا ہے۔ تو یہ اللہ کا انصاف ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے۔ اس حکمت کو سمجھیے، دنیا کے اتار چڑھاؤ کو دیکھ کر اپنے ایمان میں شک و شبہات کو پیدا نہ کیجیے۔ اللہ نے فرما دیا کہ ہم جس سے اچھائی کا وعدہ کرتے ہیں وہ اس کی طرح نہیں جس کو ہم نے دنیاوی ساز و سامان دے دیا ہے۔ دنیاوی ساز و سامان تو دے دیا ہے، لیکن قیامت کے دن وہ گرفتار کر کے لایا جائے گا۔ اور مومن کی شان کیا ہوگی؟ مومن کی شان یہ ہوگی کہ قرآن کریم میں اللہ ارشاد فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزولا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد اچھے عمل کیے ان کے لیے فردوس کے باغات میں مہمانی ہوگی۔ فردوس کے باغات میں مہمانی، انہیں مہمان کے طور پر لایا جائے گا، کافر کو گرفتار کر کے لایا جائے گا اور مومنین صالحین کو رب کا مہمان بنا کر لایا جائے گا۔ رب میزبان ہوگا اور وہ مہمان ہوگا، اور جنت کے سب سے اعلیٰ طبقے میں ان کے لیے مہمانی ہوگی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جنات الفردوس کیا ہے؟ ہم اور آپ دعا کرتے ہیں نا اللہ جنت الفردوس میں اس کو اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ یہ جنت الفردوس کیا ہے؟ حضرت عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جنت کے 100 درجے ہیں اور ہر 2 درجوں کے اندر اتنا فاصلہ ہے جتنا فاصلہ زمین سے آسمان کے درمیان ہے۔ اس طرح 100 درجے جنت کے ہیں، اور ان میں سب سے اعلیٰ درجہ جنات الفردوس ہے، اور اس جنت الفردوس سے 5 نہریں جاری ہوتی ہے جو جنت کے ہر درجے میں جاتی ہے، اور اس جنت الفردوس کے اوپر اللہ کا عرش ہے۔ اور فرمایا حضرت عبادہ بن ثابت کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا اس لیے جب بھی دعا کرو جنات الفردوس کی دعا کیا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اعلیٰ درجہ عطا فرمائے۔ تو یہ ہے جنت الفردوس، اور مومنین کے لیے اللہ تعالیٰ یہ وعدہ ارشاد فرما رہا ہے کہ جو جنت الفردوس میں جس کے لیے مہمانی ہے وہ کون ہے؟ مومنین ہے۔ اور یہ مہمانی کب کی ہے؟ کب تک کی ہے؟ چند لمحوں کی نہیں، چند سالوں کی نہیں، یا 1-2 زندگی کی نہیں، بلکہ ارشاد فرمایا خالدین فیہا لا یبغون حولا، اسی میں ہمیشہ رہیں گے اور اس سے اور جگہ کو بدلنا نہ چاہیں گے۔ انہی مقامات پر ان مومنین صالحین کو ہمیشہ رہنا ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں بتائیے، آخرت کی ان نعمتوں کے آگے دنیا کی یہ نعمتیں ہیچ ہے؟ جنت کی ان نعمتوں کے آگے دنیا کی یہ نعمتیں کچھ بھی نہیں ہیں۔ اگر بائی چانس ہمارے پاس مال کی کمی ہے تو دل برداشتہ ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ اپنے دل میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہم اپنے رب کے ان فرمانات کی طرف تو دیکھیں کہ دنیا کی تھوڑی سی کمی کر کے اس نے ہمیں آخرت میں مالا مال کر دیا ہے۔ اس لیے اپنے رب کی طرف ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اسی کی طرف ہمیں دوڑنا چاہیے۔ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، ارشاد فرمایا دوڑو اپنے رب کی بخشش کی طرف۔ گناہ ہو گیا، گناہ پر بالکل آپ یہ نہ ہو جاؤ کہ اب گناہ بخشا نہیں جائے گا، بلکہ تمہارا رب بخشنے والا مہربان ہے۔ اپنے رب کی بخشش کی طرف دوڑو، دنیا کی طرف دوڑ رہے ہو نہیں، اپنے رب کی بخشش کی طرف دوڑو۔ وَجَنَّةٍ، اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کے چوڑان میں زمین و آسمان سما جائیں گے، اس جنت کی طرف دوڑو۔ دنیا کی فانی نعمتوں کی طرف کیا دوڑ رہے ہو؟ صبح سے شام تک دنیا کی فانی نعمتوں کی طرف دوڑ رہے ہو؟ اپنے رب کی اس جنت کی طرف دوڑو۔ اور جنت کی طرف دوڑنا کیا ہے؟ اعمال صالحہ کرنا،
اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمانات پر عمل کرنا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنا، اپنی زندگی کو اللہ اور رسول کے فرمان کے مطابق کر لینا، یہ ہے جنت کی طرف دوڑنا۔ اور جنت اسی کے نیچے ہے، اور جنت اسی کا جو ہے جزا ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی بھی احسان کرنے والے کے احسان کو ضائع نہیں فرماتا ہے، جبکہ یہ کوئی احسان نہیں ہے، یہ ہماری طرف سے اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ہے جو اس نے ہمیں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اور اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرمائے گا۔ کائنات اس بات پر شاہد ہے، عقل سلیم اس بات پر شاہد ہے کہ رب کا وعدہ سچا ہے اور وہ سچا وعدہ کرنے والا ہے۔ دنیا میں صرف غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم اپنی زندگی میں تھوڑی تبدیلی پیدا کریں، اسلامی انداز پیدا کریں، اسلامی ماحول پیدا کریں، اپنے رب عز و جل کے فرمان پر حقیقی طور پر یقین کو پیدا کریں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ دنیا کی زندگی ہمارے لیے تمام تر مصیبتوں کے باوجود آسان ہو جائے گی۔ بتائیے ہمارے بزرگان دین کے لیے کیا دنیا آسان تھی؟ کیا وہ سب مالدار تھے؟ عموماً بزرگوں کی زندگی فقر و فاقہ میں کٹی ہے۔ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ایسی تھی کہ ایک لباس پر پوری زندگی آپ نے گزار دی اور اسی میں پیون لگا کر پہنتے رہے۔ یہ کیسی ان کی زندگی تھی، لیکن توکل اللہ کی ذات پر یہ تھا، اللہ کی ذات پر بھروسے کا معاملہ یہ تھا کہ وہ ہر ایک کو وہ نعمت عطا کر رہے تھے جو اللہ نے انہیں عطا فرمائی تھی۔ وہ ایمان کی دولت سے مالا مال کر رہے تھے، ان کی بارگاہ میں جو آتا تھا وہ اللہ کا دوست بن جایا کرتا تھا، اللہ کا ولی بن جایا کرتا تھا، اور وہ اسے اس عالم سے اس عالم بالا کی طرف پہنچا دیا کرتے تھے۔ حالانکہ دنیا کا کون سا ساز و سامان ان کے پاس تھا؟ کوئی ساز و سامان نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود انہیں اپنے ایمان پر، اپنے رب کے وعدوں پر ایسا یقین تھا کہ ذرہ برابر بھی کبھی ایمان میں انہیں شک و شبہ پیدا نہ ہوا۔ پیارے اسلامی بھائیو، حالات بدلتے رہیں گے، یہ حالات چند سالوں کے ہوتے ہیں، کبھی اللہ تعالی زبردستی عطا فرماتا ہے، کبھی تنگ دستی عطا فرماتا ہے، اور بندے مومن کو ہر حال میں اپنے رب عز و جل پر کامل یقین ہونا چاہیے۔ حالات کے بدلنے سے ایمان پر شکوک و شبہات نہیں پیدا کرنا چاہیے۔ وہ بڑے کم نصیب لوگ ہیں جو ایمان پر شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں، ایسی باتیں کرتے ہیں جس سے ایمان مذبذب ہو جائے۔ اس لیے آج کی میری اس تقریر کا لب لباب یہی ہے کہ حالات کے بہاؤ میں نہ بہیں، بلکہ اپنے رب کے سچے وعدوں پر یقین کریں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ ایمان کی مضبوطی بھی عطا فرمائے گا اور دنیا کی یہ ساری پریشانیوں کو بھی کافور فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔